الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی أشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا أبی القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله لأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم دعا ہے پروردگار عالم میرا خالق و مالک بانیان کی یہ صفحہ اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی قبولیت کے ایام ہیں۔ مولا پاک سید الساجدین کی نالین کے صدقے میں آپ تمام حضرات کی حاضری ایک ایک قدم ایک ایک سانس مولا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ کھیوڑا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ ایج کا فرق ہے، کوئی جوان ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بزرگ ہے، لیکن ماشاءاللہ بچوں کی بھی معرفت آسمان کو چھو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کھیوڑا نہیں کوئی ایران عراق کا محلہ ہے جہاں عزاداری ہے۔ آپ کی سانسوں سے کربلا کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پروردگار پاک سید الساجدین کی پاک عبادت کے واسطے مولا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اور ایک خصوصی دعا ہے جو رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا، اب آپ کے سامنے پھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ مل کے آمین کہیے میرا اللہ ملک پاکستان میں امن و امان کی سلامتی میں اضافہ فرمائے، اور خصوصی طور پہ جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے۔ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی پاکیزہ طیب و طاہر صلوات پڑھیے کہ سید الساجدین ہم سب عزاداروں پہ راضی ہو جائیں۔ جی بابا جی ٹھیک ہے، اچھا چلے ساؤنڈ والے بھائی قریب ہی ہیں کہیں، چلے اچھا نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، میرے مولا علی کی ولایت کا حسد کرنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب، پہلے یہ بتائیے کہ نوکر کی آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اجازت کل کی طرح آپ سے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کل جہاں رکی تھی وہیں سے شروع کی جائے؟ وہ موضوع جناب کو پسند ہے؟ اگر آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو نوکر آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کا اگلا حصہ پڑھا جائے تو مجھے بتائیے، کیا اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ بھائی نوجوان بھائیو، یہ والی جو نکر ہے یہ تھوڑی سی خاموش ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔
پہلا فقرہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سید العابدین سید الساجدین کی آج مخصوص یہ محفل ہے، اور میں اسی چیز سے شروع کرنے لگا ہوں جو میرے مولا کا ترہ امتیاز ہے۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے تاکہ میں بات کو بڑھاؤں۔ 1 منٹ آپ نے کڑوا سا تبلیغ کا مجھے دینا ہے، اس کے بعد میٹھا سا قصیدہ ایسا ہوگا کہ سارا دن آپ مجلس سنتے رہیں گے۔ ولایت علی کا نشہ مزید عروجوں پہ جائے گا اگر آپ نے اپنے نوکر کا ساتھ دیا تو۔ میرے محترم سامعین، ذرا تبلیغ کا جملہ سن لیجئے۔ اللہ نے، چاچا جی اجازت سے بات شروع ہو جائے۔ اللہ نے، بھائی ذرا میرے تو دیکھ رہے ہیں بھائی جان، آپ بیٹا میرے تو نہیں دیکھ رہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا، ایسے تھوڑا ذرا کریں، ہاں شاباش۔ اللہ نے، نوجوان بھائیوں، 1 منٹ صرف تبلیغ کا مجھے دینا ہے آپ نے، پھر آپ کو رات والی گفتگو بڑی چھوٹی نظر آئے گی اور یہ والی گفتگو بڑی اونچی جائے گی۔ پروردگار نے مذہب جعفری میں علی ولی اللہ والے مذہب میں، یا حسین والے مذہب میں باپ کو ایک ایسی حیثیت، ویلیو، عزت اور سٹیٹس عطا کیا ہے کہ ابے کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے۔ شرائی صاحب مہربانی، جملہ مشکل تھا، مجھے پتا ہے آدھے بندے بولے، آدھے جو میری طرح ذرا تھوڑے پڑے وہ نہیں بولے، مجھے ناراضگی نہیں، غصہ نہیں ہے، کیونکہ جملہ مشکل تھا۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے واضح کروں، آسان کروں۔ مثلا 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے۔ 5-6 بندوں نے بے شک آنا، باقی چپ رہے، آپ سارے اٹھ کے گھر بھی چلے جائیں تب بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جماعت واجب نہیں ہے۔ شرازی صاحب، سید زادہ، رضوان بھائی جی، نماز اویس بھائی واجب ہے، جماعت واجب۔ آپ چاہیں گھر پڑھیں، امام بارگاہ جائیں، مسجد آ جائیں، ہاں جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب میں اضافہ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ہر حلالی پہ اس کی آواز ممبر تک آئے۔ تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر باپ بیٹے کو حکم دے تو وہ مستحب جماعت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے، کیا کمال کا مجمع ہے، تبلیغ پہ بول رہا مجمع، صدقے جی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ذاکر ہیں نا یہ تبلیغ نہیں کرتے، ان کا مجمع تبلیغ نہیں سنتا۔ میرا سلام ہے جی آپ پہ، آپ اتنے سخت اور کڑوے لفظ پہ اتنا اچھا بولے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بیٹا، چھوٹے بچوں، پتر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ بڑے میرے فین ہیں، بیٹا تو فین کا مطلب یہ ہے کہ بات بھی سنی جائے اور یاد کی جائے۔ پتر میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں، باپ کے کہنے سے مستحب جماعت واجب ہو گئی، اس کا مطلب ہے باپ کا حکم اثر رکھتا ہے۔ 1 نمبر 2، آپ اپنے گھر سے 22-23 کلومیٹر چاچا جی سفر کریں، واپس بھی تو آئیں گے نا، 45-46 کلومیٹر اگر آپ سفر کریں تو وہ نماز جس کی 4 رکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ہم 14 کے صدقے میں اللہ مومن کو یہ تحفہ دیتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت اللہ تحفے کے طور پہ مومن کو چھوڑ دیتا ہے۔ مہربانی ہر حلالی بولے، لیکن تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر تو باپ سے لڑ کے ابے کی مخالفت میں سفر کرے گا ہم 14 وہ تحفہ چھین لیتے ہیں۔ میں صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اویس بھائی کیا کمال کے ماتمی ہیں، تبلیغ پہ بول رہے ہیں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بسم اللہ، میں بسم اللہ کر رہا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کمال کے ماتمی بھائی ہیں جی، آپ تو تبلیغ پہ بھی اتنا اچھا بولتے ہیں جی۔ ہر حلالی برآمدے والے بھائی جو آ رہے ہیں حسینی سارے مل کے حیدری، میں بسم اللہ کر رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کر رہا جناب۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسے جملے سنیں گے تو ہم ایسی تبلیغ کو ممبر پہ جاری کریں گے، ہم آپ کے ڈر سے نہیں پڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چپ ہو جائیں۔ اگر حلالی سارے تعاون کریں گے تو پھر ایسی مل سے جاری ہو جائیں گی۔ فطر صاحب نے سنا ہوا ہے، راہب آپ نے سنا ہوا ہے، اب ذرا بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سر اٹھائیے۔ 2 مثالیں ہو گئی، مستحب جماعت صدقے جاواں باپ کے کہنے سے واجب 4 رکھتی 2، لیکن اگر باپ کی مخالفت ہو تو اللہ تحفہ چھین لیتا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی جو ایسے مومن ہیں جو ابھی آئے ہیں یا جن کو تبلیغ ذرا زیادہ وہ انہوں نے نہیں سنی، وہ حیران ہے کہ مولوی صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہر جمعے کے جمعے رضوان بھائی مسجد سے ایک آواز آتی ہے، ہر جمعے کے جمعے ایک آواز آتی ہے، ماں کی شان، ماں کی شان، ماں کی بڑی شان ہے۔ یہ اصل میں کسی اور ماں کی طرف اشارہ ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، اور ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے خدا کی عظمت کی قسم، کون حرام زادہ ہے جو اس کا منکر ہے؟ بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان
شان ہے ماں کی اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر علی ولی اللہ والا بلند آواز سے بولے. لیکن مولوی صاحب اماں کے قدموں کے نیچے جنت آتی تب ہے جب ابا کہے کہ مجھے قبول ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک غدیری نعرہ ہو جائے جی سارے حیدری. بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. شرازی صاحب سید دادا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اتنا اچھا بول رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ تو کڑوا منٹ تھا. کڑوا منٹ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو ابھی جب میں قصیدہ پڑھوں گا میٹھا تو کیا بنے گا. سلام ایسے پاکیزہ مجمع کو. اچھا مستحب جماعت باپ کے کہنے سے واجب. 2 رکعت کا تحفہ باپ کے کہنے سے معصوم چھین لیتے ہیں. اگلا فکرہ میں نے نہ زور لگانا ہے اور نہ میں نے یہ کہنا کہ سارے بولو. کیوں؟ یہ جو آپ کے اندر خون ہے نا, ولایت علی کا صدقہ, یہ آپ کو خون کا ایک ایک قطرہ مجبور کرے گا آپ کے پھیپھڑے کی آخری تہ سے آواز خود بخود ایٹومیٹک صدقہ پاک مولا سجاد کی جوتی کا خود بخود آواز ممبر پہ آ جائے گی. سارے غور سے سنیے اور جی چاہے تو ضرور بولنا, دل بولو تو پھر بولنا, رہتی نمنی چاہیے. 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زیارت کرنا. کیا کہنے. بسم اللہ کرا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے بھائی. بسم اللہ کرا. چاچا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. بزرگ ہیں اور جوانوں سے بہتر بول رہے ہیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں جملہ پھر دہراتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں, حدیث بیان کرتے ہوئے ایک جملہ مس ہو گیا. صرف 70,000 حج نہیں, 70,000 مقبول حج. نہیں انسان ہے نا بھائی, انسان ہے تو مسٹیک ہو سکتی ہے. صرف 70,000 حج نہیں, 70,000 حج مقبولہ سے افضل ہے ایک بار سلطان نینوا کی. اللہ ہم سب کو لے جائے. ایک زیارت کرنا ذاکر کے ہاتھ سمجھیے, اپنے نوکر کے سمجھیے. نوکر بھی اگر میں آپ کے اس قابل نہیں کہ میں نوکر ہوں تو مسکین مسافر تو ہوں نا میں آپ کے شہر کا, تو اجنبی مسافر سمجھ کے, غریب الوطن سمجھ کے میری مدد کیجیے گا. معصوم فرماتے ہیں 70,000 حج سے افضل حسین کی زواری ہے, لیکن اگر تو باپ کی اجازت کے بغیر ابے سے لڑ کے کربلا جائے گا, سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. اور میں صدقے جاؤں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ تھا میرا بسم اللہ بھائی حیدری. بسم اللہ بھائی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرا جی چاہتا ہے آپ کے قدم چوموں, خدا کی قسم جن قدموں سے چل کے آپ ذکر شبیر میں آئے ہیں, آپ کے قدم اس لائق ہیں کہ اس سے چوما جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ, میں نے کہا تھا 1 منٹ کڑوا ہے. اب یہ ساری کڑواہٹ دور اور وہ قصیدہ جس کی وجہ سے میں نے تمہید باندھی اور ہم کل سے متصل ہونے لگے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ساڈے پتر نے کیتا کی یہ کہاں سے گھما کے کیسے یہ پھر کل والی گفتگو سال مل گیا. اب توجہ, اس کا مطلب ہے یہ فکرہ آخری ہے. مہربانی تبلیغ کا سخت کا ایک آخری فکرہ ذرا حوصلے سے برداشت کرنا. اس کا مطلب یہ ہے 3 حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. نتیجہ یہ ہے, بندہ ذاکر ہو, بندہ عالم ہو, بندہ ڈاکٹر ہو, رضوان بھائی بندہ وکیل ہو, شرائع صاحب بندہ جج ہو, بندہ ولی ہو, بندہ درویش ہو, حتیٰ کہ بندہ سید ہو, معصوم ہو, نبی ہو, پنجتن کی قسم کتنا بڑا بندہ ہو, نوکر ہے اپنے باپ کا. میں نے کہا تھا آخری کڑوا منٹ برداشت کرنا ہے آپ نے, حوصلے سے سننا ہے. میں کوئی بات نہیں پھر کہتا ہوں, بندہ جج ہو, وکیل ہو, 2 ٹکے کا ذاکر ہو, آپ کا نوکر ہو, عالم دین ہو, خطیب ہو, وکیل ہو, SHO ہو, تھانے دار ہو, غوث ہو, کلندر ہو, کتب ہو, ابدال ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, سید ہو, حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں امام ہو, معصوم ہو, نبی ہو, خدا کی قسم وہ خادم ہے, وہ نوکر ہے اپنے باپ کا. اللہ کی طرف سے چاچا جی ذرا جلدی بیٹھے گا. اللہ کی طرف سے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بیٹے پہ واجب ہے وہ باپ کا نوکر بنے, وہ باپ کی خدمت کرے, وہ باپ کا ملازم بنے. میں نے گھما کے بھائی آپ کو ایسی جگہ لانا, آپ نے حیران ہو جانا کہ ساڈا پتر شروع کہاں سے کیا تھا اور چلا کہاں گیا. اس کا مطلب ہے قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق. رضوان بھائی تبلیغ کا جملہ شادی کر رہا ہوں, بندہ شادی آپ جیسا سید ہو یا مجھ جیسا 2 ٹکے کا ذاکر ہو, ہر بیٹے پہ واجب ہے وہ ابے کا نوکر بنے. سارا کھیوڑا بولے یہی وجہ تھی اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے
ان کے بابا کو اٹھا لیا. حبیب میرا ہو نوکری عبداللہ کی کرے, اللہ کو وارے میں نہیں ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئی ہے ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھائے, اونچا نعرہ حیدری. کیا کمال کا مجمع ہے, کیا کمال کے لوگ ہیں بھائی جی. کھیوڑا کا مجمع حد ہے یار, خدا کی قسم. کھیوڑا کیسا, یہ تو جنت کا نقشہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کمال کا مجمع یار. اچھا ہمیں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس سب سے افضل ذات حسین کے نانا کی ہے. جی ہاں, جو اس میں انکار کرے شک کرے وہ کافر کا بچہ ہے, اس میں شک ہی نہیں. میرے مولا علی کے بھی مولا مصطفیٰ ہیں. اچھا تو مولوی صاحب وہ نبی پاک دنیا میں یتیم کیوں آئے؟ آج پتہ لگ گیا جی. کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہی سید ہے. میں بات کو کھولتا ہوں کیونکہ کھیوڑا اونچی زمین اونچی معرفت. بات کو کھولتا ہوں. میرے محمد کے پاؤں, آپ نے حیران ہو جانا میں نے کیا پڑھنا ہے. میرے محمد کے پاؤں سید, میرے محمد کے ہاتھ سید, میرے محمد کا ناک سید, میرے محمد کی آنکھیں سید, میرے محمد کا چہرہ سید. میرا محمد سر سے پاؤں تک ایک ایک اعضاء میں بھی سید ہے, کلی طور پہ بھی سید ہے. پتہ نہیں لفظ سید کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں بات کو کھولتا ہوں. اویس بھائی دیکھیں کہ سیدھا کہاں جا رہا ہے. میرا مقصد یہ ہے بھائی, میرے محمد کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھوں سے افضل, میرے محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل, میرا محمد کا ناک نبیوں کے ناک سے افضل, میرا محمد کا چہرہ انبیاء کے چہروں سے افضل, میرے محمد کا سر انبیاء کے سر سے افضل, میرے محمد کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھوں سے افضل. ہوں میں دیکھتا ہوں کون سا شیعہ ماں کا پتر تھا جملہ کھا گیا. اور میرے محمد کی جان انبیاء کی جان سے افضل. یا رسول اللہ آپ کی جان کیا ہے؟ فرمایا چپ کر, کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدری بسم اللہ کرا مولا آپ کو سلامت رکھے. میری جان کل بھی علی تھا, میری جان آج بھی علی جان ہے. اس کا مطلب ہے میرے محمد کا ایک ایک عضو بدن سید ہے. میں کہتا ہوں آپ کی کیا بات ہے یار, اتنی مشکل گفتگو اتنے اچھے انداز میں سن رہے ہیں آپ. مجھے خدا کی قسم بار بار مغالطہ ہوتا ہے کھیوڑا ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے. ایسا کمال کا مجمع, اتنا سونا خوبصورت مجمع. اب میں جملہ دہرا رہا ہوں, اور یہ آج کی اس پاک مجلس کا قصیدے کا پہلا شعر ہے جو میں خدمت میں دے کرنے لگا ہوں. یہ ساری میری تمہید تھی. اب ذاکر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے قصیدے کا پہلا مصرع کہنے لگا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے میری مشیت اور ارادے کو یہ وارے میں نہیں کہ محمد کو کسی کی تعظیم کرنی پڑے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات پوری محمد کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے. ہر کسی پہ واجب ہے, شاہ جی دیکھو میں چلا کتنے, ہر کسی پہ واجب ہے وہ محمد کی تکریم کرے, وہ محمد کی تعظیم کرے, وہ محمد کی توقیر کرے. خبردار میرا حبیب ہے, اسے کسی کی تعظیم نہ کرنی پڑے. اسی وجہ سے ہم نے قانون نہیں بدلا بلکہ باپ کو اٹھا لیا, جناب عبداللہ کو اٹھا لیا. جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد محترم تھے, ہم نے ان کے باپ کو پہلے اٹھا لیا. قانون نہیں بدلا چونکہ ہر بیٹا باپ کا نوکر ہے. ہم نے قانون نہیں بدلا, ہم نے باپ ہی اٹھا لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی جن ولی اللہ کی قسم, وہ اللہ جسے یہ وارے میں نہیں تھا کہ محمد اپنے باپ کی تعظیم کرے, وہ اللہ کہتا میرے حبیب تعظیم واجب ہے, کھڑا ہو جا, حسین کی ماں آ رہی ہے. کل سے متصل ہو گئے. صدقے جاواں تھوڑا سا آواز دیگا, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا بھائی, کل سے متصل ہو گئے بھائی, جہاں کل چھوڑا سا متصل ہو گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. حبیب واجب ہے, عظیم مستحب نہیں, واجب ہے. کھڑا ہو جا, حسین کی ماں ہے. میرا حجاب آ رہا ہے, میری غیرت آ رہی ہے, میرا پردہ آ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حبیب تعظیم میں کھڑا ہو جا. اچھا پرابلم کیا ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے, سچی بات کہہ رہا ہوں, عاجزی نہیں ہے یہ سچ بات ہے, پنجاب لیول پہ مجھ جیسے ان پڑھ لوگ ممبر پہ زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے وہ واضح ترین, بھائی تھوڑا سا آواز دیجیے گا, وہ واضح ترین حدیثیں ابھی ہم آپ تک پہنچانے میں مکمل کامیاب نہیں ہوئے. انشاءاللہ ہو جائیں گے, صدقہ مولا سجاد کے ذریعے ہو جائیں گے. مثال دیتا ہوں, کیا سنا آپ نے, جب بھی بطول آتی, سیدہ کیا سنا ہے, جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے, کملی کو اتارتے,
بچھاتے وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ بٹھاتے. بس ختم. قرآن کی قسم مکمل روایت یہ نہیں ہے. مجھے بتائیے اگر آپ کا نوکر 2021 25 محرم پاک غیور آل محمد کی جوتی کا صدقہ اگر میں آپ کو آج روایت پوری سناؤں دعا پوری ملے گی؟ حیدری وعدہ ہو گیا، حسینی وعدہ ہو گیا، ولایت والا وعدہ ہو گیا. آئیے پھر اگر روایت پوری یہ نہ ہو، میرے اپنے طرف سے بڑھاوا ہو، جو چور کی سزا میری کھیوڑا کے کسی چوک میں الٹا لٹکا کے مجھے گولی مار دیں میرا قتل معاف ہے، ورنہ جس کی اماں شیعہ ہے اگر اس نے کنجوسی کی قبر تک گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم پوری روایت یہ ہے جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اور اگلی بات یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. میں صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے پوری روایت. جب تک صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے پوری روایت. میرے بھائیوں آپ کو گفتگو یاد ہے جہاں میں نے کل چھوڑا تھا کہ جس کی پاکیزگی کا اعلان فرشتے کریں اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی پاکیزگی کا اعلان اللہ کرے. کیا میرے سارے بھائیوں کو وہ آیت یاد ہے؟ بات آگے بڑھے وہیں سے. آئیے پھر دوسرا فقرہ. اور دوسرا فقرہ کہنے سے پہلے سارے مجمع کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بھائیوں کے سامنے جن کو میری بات کی سمجھنا ہے وہ پھر ممبر سے اتر کے مجھ سے پوچھنا. ہاں جو شیعہ ماں کا پتر ہے شروع سے مجھ سے سنتا ہے اسے سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مریم اور زہرا میں دوسرا فرق اویس بھائی ماتمی بھائی اور رضوان بھائی یہ ہے، نوحہ خان بھائی دوسرا فرق یہ ہے مریم فقط بطول ہے، زہرا ایسی بطول ہے جسے کہہ دے وہ بھی بطول ہو جاتی ہے. صدقے جاواں بھائی جان صدقے جاواں. اس سے پتہ داد میں کمی کیوں ہے؟ آدھا مجمع رو رہا ہے. جب سے میں نے قصیدہ شروع کیا ہے آدھے سے زیادہ لوگ رو رہے ہیں. جب بندہ روتا ہے پھر داد میں کمی تو آ جاتی ہے، لیکن میں نے داد کو نہیں دیکھنا، میں نے پیغام کو پہنچانا ہے اب تک. توجہ، داد میں کمی بھی آ جائے نو پرابلم، بڑی بڑی دادیں ہمیں ملتی ہے. کل آپ نے بڑی داد دی ہے کوئی بات نہیں. توجہ، چونکہ میں پہلا خطیب ہوں آج کا اور ذرا پہلی مجلس میں ایسے ہوتا ہے. ابھی آپ ذرا عزاداری کے ردم میں آئیں گے، جب مجھ سے بعد میں 2-3 ذاکر پڑھیں گے آپ ان کے ساتھ اچھا بولنا، کوئی بات نہیں میں آپ کا نوکر ہوں، تھوڑا بولیے. دیکھیں توجہ، مل کے بتائیے وہ کون سی پاک بی بی ہے جس نے اپنی جوتی تخت پہ رکھی تھی؟ جسے پتہ ہے 25 محرم ہے وہ تو میرے ساتھ بولے. کون سی؟ صدقے جاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فضہ سلام اللہ علیہا. صدقے جاواں سید دادا میں پوچھتا ہوں، صدقے جاواں بسم اللہ پڑھ کے لینا چاہیے. نام نوکرانی سیدوں کی ہے، ہماری آقا زادی ہے، اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھا. 25 محرم ہے، سار اٹھائیے. باہر میں آپ نہیں دیکھنا میں دیکھ رہا ہوں، باہر ایسا ٹھنڈا موسم اور ہوا تیز چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جنت بن گئی ہے. اب فکرہ میں نے کہنا ہے اور مول آپ نے ڈالنا ہے. بڑا ہی ٹھنڈا اور سونا موسم بنا ہوا ہے باہر. مہربانی ولایت اور عزاداری کا موسم یہاں ہے. ذرا سونی سی آواز ممبر تک آئے. میں نے پوچھا، میں بچپن سے سنتا ہوں مجھ سے، میں ایک شیعہ خاندان سے ہوں، ہمارے اباؤ جداد، میں نیا شیعہ تھوڑی ہوں، اباؤ جداد شیعہ ہیں، سارے نوحہ خان ہیں، ماتمی ہیں. میں ایسے بچوں کی طرح بیٹھتا تھا اور ہم پوچھتے تھے یہ ذاکر صاحب علامہ صاحب یہ تخت پہ جوتی کیوں؟ کہا کہ وہ نا حکومت کی نشانی تھی. ارے علامہ صاحب اگر نشانی تھی تو بی بی اپنا تکیہ رکھ دیتی. اگر نشانی تھی تو بی بی اپنا یوز ٹو دوپٹہ رکھ دیتی، پرانا رکھتی تخت پہ نیا لے لیتی. بھائی جوتی کیوں؟ اس کیوں کا نام مجلس ہے. اگر آپ کو لفظ کیوں کا جواب ملے نا تو سمجھیے سید سجاد کی یونیورسٹی کا حق ادا ہو گیا. میں ممبر سے ادھر جاؤں ادھر اچھل کے جاؤں زیادہ شور کروں، یہ مجلس نہیں ہے. فکر ہو جائے مجلس ہے. جوتی کیوں؟ اگر کھیوڑا کا یہ پاک بارگاہ جہاں ہم ابھی بیٹھ کے جنت کی ٹکٹیں حاصل کرنے لگے ہیں اور کر رہے ہیں کل سے، اگر اس بارگاہ کی دیوار سے، پنکھوں سے، ستونوں سے، پلروں سے علی علی کی صدا نہ آئے، بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے اپنے ممبر کا ذاکر بنایا کیوں ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ اپنے پتر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھیے. مہربانی کیجیے جملہ ضائع نہ ہو. بی بی جوتی کیوں؟ بی بی تکیہ رکھ دیں، بی بی دوپٹہ رکھ دیں. جوتا کیوں؟ جوتا کیوں؟ اویس بھائی رضوان بھائی جوتا کیوں؟ بھائی نوحہ خان جی جناب پاک فضہ سلام اللہ علیہ کی آواز آئی. سن، میں نے تخت
پہ جوتا رکھ کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے، جو کل کو کہے گا اگر تخت حکومت علی کا حق تھا علی نے تلوار سے چھینا کیوں نہیں؟ جس حکومت کی فضا کو پرواہ نہیں، علی تو علی ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، صدقے جاواں بھائی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے۔ حیدری، یہ ہے کھیوڑا، یہ ہے کھیوڑے کا معیار۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جن سے آپ ہائے حسین کی صدا کرتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھیں نا دائیں بائیں، دیکھیں نا کتنا حسین موسم ہو گیا جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سر اٹھائیے میرے محترم سامعین، جوتا رکھا بھائی جان، جوتا رکھا، برقع لیا، بڑا برقع لیا، چلی 4 بیٹے داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ۔ داؤد آگے بڑھا، اماں کہاں؟ 5 بندے سمجھ کے بولو پتر راضی۔ اماں کہاں؟ کہا بیٹا میں ہوں مریضہ عشق۔ چاچا جی آپ شروع سے رو رہے ہیں، تھوڑا دعا بھی فرمائیے گا، مجھے پتا ہے ہاں جب سے آپ بیٹھے آپ رو رہے ہیں مسلسل۔ ایک چاچا جی وہ پیچھے ہیں، ان کے منہ پہ پڑھنا ہے اور وہ مسلسل رو رہے تھے۔ اب تھوڑا سا آنکھوں پہ رو رکھیے گا تاکہ میں سیدھا پڑھ سکوں۔ بسم اللہ کرنا چاچا جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی نوکری آپ چاہیں گے میں وہ بھی ہدیہ کروں گا، مصائب کی جتنی آپ ڈیوٹی کہیں گے، آپ کا پتر آپ کا نوکر ہے۔ کچھ مومنین آ رہے ہیں مجلس کے لیے، کچھ ذرا موسم کا بھی وہ لے رہے ہیں کہ چلو بارش آ گئی تو چھت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آ جائیں علی والے، آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ تھوڑی سی آگے بھی جگہ ہے دیوار کے ساتھ، وہاں آنا چاہتا 100 بسم اللہ آ جائیں۔ یہاں میرے پاس جگہ ہے ممبر کے پاس، جو بھائی یہاں آنا چاہیں 100 بسم اللہ آ جائیں۔ اگر پیچھے جگہ کم ہے میں بسم اللہ کرنا جی، مولا کا دار ہے، آ جائیں۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ 2 قدم تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ہر بھائی کچھ ممبر کے پاس آ جائیں، کچھ دیوار کے ساتھ آ جائیں، تو ذرا جو بھائی بعد میں حسینی آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جگہ ہو جائے۔ یہ کافی جگہ میرے پاس ہے، کچھ میرے بھائی اوپر بھی آ جائیں، بے شک آ جائیں، آ جائیں بسم اللہ، آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، چاروں آ جائیں، یہاں آ جائیں، آ جائیں بھائی، آ جائیں میرے بھائی، یہاں آ جائیں، نظر اٹھ کے آ جائیں، آ جائیں، کوئی بات نہیں، 2 4 سارے قدم آئیں گے تو وہ بھی بھائی آ گئے جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے اماں صدقے جاواں جی، آپ کی کیا بات ہے؟ اماں کہاں جا رہی؟ کہا بیٹا، خاموشی دا بیٹا، میں ہوں مریضہ عشق، اپنا علاج کروانے مدینے جا رہی ہوں۔ اگلا فقرہ دھیمے لہجے میں، اور جیسے آپ کا علاقہ ہے نا اونچا پہاڑ، اس کی اونچائی دیکھیے۔ اماں، پتر، اماں تو ملکہ ہے بیٹا، ملکہ یعنی وقت کی بادشاہ۔ اماں تو ملکہ ہے تو کوئی عام بی بی ہے؟ اماں علاج کروانے خود جائے گی؟ اماں ڈاکٹر کا نام لے، تیرے پتر شہزادے 4 جتنا بڑا ڈاکٹر ہو اسے یہاں حاضر کریں گے۔ جو بی بی فضہ کی جوتی چومنا اور جوتی پہ سجدہ کرنا عبادت سمجھتا ہے وہ بولے، باقی کو چھٹی۔ جناب فضہ نے کہا خاموش، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے بھائی آپ کی جوانی سلامت بھائی۔ خاموش، میں بسم اللہ کرا، جہاں میں جا، چاچا نہیں مہربانی، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں تو نبی چل کے آتے۔ لو جی ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے اب مہمان آتے رہیں گے، موسم ایسا ہو گیا، آپ نے اپنا پتر کی طرف دیکھنا ہے، ذرا مل کے میری طرف دیکھیے، اونچا بتائیے جناب فضہ کے کتنے بیٹے تھے؟ اویس بھائی اب چونکہ انتظامیہ والے آتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ عبادت کا ماحول خراب نہ ہو، ذرا ہاں اپنے پتر کو دیکھیے، بسم اللہ کرنا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے، آپ نے ادھر دیکھنا ہے جی، میں بسم اللہ کرنا، آواز صاف آ رہی ہے نا؟ اور شاہ جی بتا رہے تھے جنریٹر کا انتظام ہے، لائٹ چلی بھی جائے تو پرابلم نہیں ہوگی ہے۔ اب بسم اللہ، صدقے جی مہربانی، کہتے ہیں 40 جنریٹر رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، میرے بھائی جان کو بھی ذرا جگہ دیجیے گا، جعفری صاحب کو، وہ بھی ممبر پہ آ جائیں، پھر میں اگلا جملہ کہتا ہوں۔ اماں کہاں؟ فرمایا علاج کروانے مدینے۔ اماں ڈاکٹر یہاں آ جائے گا؟ کہا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں، انبیاء وہاں چل کے آتے ہیں۔ بسم اللہ کرنا بھائی، جعفر صاحب اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ کرنا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ذاکر مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے میرا اجازت لینا حق بنتا ہے۔ کہا کہ بھائی حلالی ہو، ذرا جلد سے بیٹھیے گا۔ میں نے سوال پوچھا محترم مجمع سے، کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے
اسے مجلس کہتے ہیں. توجہ, بیٹے چار تخت پہ جوتا کیوں؟ بھائی مجلس اسے کہتے ہیں. مجلس نام ہے فکر کا, فکر نہیں, مجلس نہیں ہے. حسین فکر کا امام ہے. بھائی سمجھ آ گئی؟ اور حسین کی چھاننی کا پتہ ہے آپ کو؟ حسین کے فلٹر کا پتہ ہے آپ کو؟ اور یار یہ آپ فلٹر نہیں لگاتے پانی کے لیے, صاف کرنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے حسینی فلٹر کیسا ہے؟ مجھے حسین کی قسم میں زندگی میں پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں, آج تک کہا ہو میری زبان جل جائے, پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں, حسین کا فلٹر اتنا باریک ہے حسینیت کا کہ جب حسین فلٹر لگاتا ہے نا تو 9 لاکھ میں سے ایک آتا ہے. میں صدقے جا رہا ہوں. اور کیا کمال کا مجمع یار, یہ کھیوڑا نہیں جنت ہے بھائی, بھائی جنت ہے یہ, خدا کی قسم. میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھائی, مولا تو ہم سلامت رکھے. ایسا کمال کا مجمع, ایسی کمال کی معرفت, اشارہ سمجھتے ہیں لوگ بھائی سارے. حیدری, میں صدقے جاؤں, اشارے پہ ہر بندہ بول پڑتا ہے یار کیسا کمال کا مجمع ہے. کھیوڑا کیسا, یہ تو لاہور اور کراچی کے مقابلے کا مجمع ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہے میرے حسین کا فلٹر بھائی. ہائے ہائے, صدقے جاؤں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اگر آپ چاہیں تو وہ لفظ کہوں جو میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, کہہ دوں. ایک حرام زادے عباسی خلیفہ نے چاہا کہ قرآن, شاہ جی قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. یہ بادشاہ تھا کمینہ, کہتا ہے میں کربلا حسین کی قبر کو اکھاڑوں گا اور خود دیکھوں گا اندر حسین زندہ ہے یا نہیں. اس کا پتہ نہیں, شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو, یہ تاریخ کربلا میں لکھا ہوا ہے, حوالہ دے رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. صدقے جاواں. شاہ جی اس کے وزیر نے کہا, بادشاہ سلامت, ہاں الو کے پٹھے, اگر تو نے چیک کی کرنا, سارے بولنا ہے, اگر تو نے چیک کی کرنا ہے نا کہ شہید زندہ ہے یا نہیں, تو حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. ہائے 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 ہائے, میں صدقے جاؤں. ہائے ہائے, اویس بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ہر سال 24-25 آیا کروں. پاکستان میں ہر جگہ سے کال آتی ہے, لیکن آپ پیار اتنا دے رہے ہیں کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اگلے سال کا اعلان کروں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ذرا سر اٹھائیے, توجہ. آپ کو پتہ ہے حبیب کی عزت کا پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ حسین کا حبیب. شاہ جی نے ایک جملہ کہا, اب میں ایک جملہ آہستہ کہتا ہوں, جو میرے جملے کی انگلی پکڑے گا نا, اور انگلی پکڑ کے جیسے آپ سے پہاڑ ہے آہستہ سے نیچے اترے گا, اس کا دل بولے گا جس کے اندر علی ہے کہ واہ 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 واہ. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا آپ نے, پتہ نہیں کیا. صدقے جانا, اللہ کا حبیب محمد کا حبیب حسین, اور حسین کا حبیب کربلا والا حبیب ہے. صدقے جانا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے ممبر کی قسم, میں نے اشرے کے علاوہ کبھی جملہ نہیں پڑھا. مجھے طرح نہ چھوڑنا, فکرہ بہت بڑا ہے, اور بہت بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بڑی دعا آنی چاہیے تاکہ طالب علم کا دل بڑا ہو, کلیجہ بڑا ہو, اور وہ آئندہ بھی ایسے جملے کہے. کہا اگر تو نے حرام زادے چیک ہی کرنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے, شہید کی زندگی دیکھنی ہے, تو ایسا کر حبیب کی قبر کو کھنگال. اس نے مزدور لگائے, انہوں نے حبیب کی قبر کو کھولا, اور اندر حبیب مسکرا رہا تھا, مسکرا رہا تھا, مسکرا رہا تھا. یہ حرام زادہ کہتا ہے مجھے مسکراہٹ صرف اچھی نہیں لگتی, ہر رکوع ہو آپ اسے حرکت دو, آپ حرکت دو, پتا تو چلے زندہ ہے یا نہیں. جیسے ہی انہوں نے حرکت دی, حبیب نے کہا خاموش, ہمیں سونے دو, ہم اس وقت اٹھیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا, تلوار مہدی کے ہاتھ میں. میں قربان جاؤں, میں صدقے جاؤں, صدقے. حیدری, بسم اللہ کریں, میں بسم اللہ کریں, نوکر ہو گیا میں آپ کا, خدا کی قسم نوکر ہوں آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں. اماں علیم مولا, علیم مولا, صدقے جاواں. بسم اللہ کریں. اچھا بسم اللہ کریں. میں نوکر, میں اپنے بھائیوں کی جوتیوں کا نوکر, جو حسین کرتے ہیں, میں ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بی بی پاک تو انواس جہاں رکھے جی. صدقے جاواں جی. بیٹے کتنے یار, ایک مرتبہ ہر حلالی بولے, کتنے بیٹے؟ تخت پہ جوتا کیوں؟
جیسے آج اس پاک ناطق قرآن کا دن ہے، ویسے آج بی بی پاک فضا کا بھی دن ہے نا، پتہ نا آپ کو؟ اس لیے میں نے یہ فکرہ کہا، مصائب پاک سید کا ہو جائے گا اور فضائل پاک بی بی کا ہو جائے گا۔ سر اٹھائیے اور جملہ سنیے۔ بیٹے کتنے اور تخت پہ بی بی پاک، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ، میں کنیز ہوں پاک سیدہ کی، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی، ادھر سے الہام ہوا تھا، ادھر سے کال آئی تھی، فضا جی اللہ، فرمایا تجھے ہم نے چنا ہے بطول کی کنیزی کے لیے، تخت پہ جوتا رکھ، میں نے رکھ دیا، تو کہ میرے پیچھے پہ آ گیا پوچھتا پہننا جوتا کیوں، جوتا کیوں، جوتا کیوں، سننا ہے؟ جی پاک بی بی آپ کو حسنین بھی ماں کہتے ہیں، مہربانی کیجئے بتا دیجئے۔ فرمایا جا پھر کھیوڑے کے ایک ایک حلالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں بتا دے۔ سارے بولنا ہے مجھے اللہ نے کہا تھا تکیہ دوپٹہ نہیں، جوتا تخت پہ رکھ، تاکہ میں اللہ زمانے کو بتاؤں پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ اوے پتر چار تھے، صدقے جاواں بھائی، انج نہیں جدہ سونا موسم انج بولو، علی حق، علی حق، علی حق، مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کرا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھنے اب رحمت کیسے برس رہی ہے جی۔ بسم اللہ کرا، سر اٹھائیے اور جملہ سنیے۔ میں بسم اللہ، اور بھائی اندر آ جائیں، کوئی بات نہیں، یہ ساؤنڈ کے پاس کافی جگہ بھائی، ساؤنڈ کے پاس 15-20 بندے یہاں مزید آ سکتے ہیں، اور کچھ میرے بھائی ممبر پہ آ جائیں، تھوڑا ساتھ ہو جائیں تاکہ کوئی بھی بھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ آ جائیں بسم اللہ کریں، آ جائیں۔